لڑائی جھگڑے کے علاوہ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں. یہاں پہ لفظ جدال ذکر کیا. میرا تصور صرف لفظ جدال کیوں یہاں پہ ذکر کیا؟ تو میرا تصور یہ کہتا ہے چونکہ حج کے معاملات میں حج کے موقع پر کتنی زیادہ رش ہوتی ہے, کتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے, کتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے. ایسی تعداد کے اندر, ایسی رش اور بھیڑ کے اندر انسان کا بچ بچا کر امن کے ساتھ حج کرنا اور اپنے اعمال کو پورا کرنا مشکل ہے. تو قرآن نے پہلے یہ حکم دے دیا جب تم بھیڑ کے اندر جاؤ گے, جب تم کثیر تعداد میں جاؤ گے, تمہیں وہاں پہ تکلیف بھی اٹھانا پڑے گی, تمہیں وہاں پہ کسی کا دھکا بھی لگے گا, تمہیں وہاں پہ کوئی تکلیف بھی ہوگی, مصیبت بھی آئے گی, آزمائش بھی آئے گی. لیکن قرآن کے حکم کو یاد رکھنا, بلا جدالہ لڑائی کسی سے نہ کرنا, بلا جدالہ لڑائی کسی سے نہ کرنا. اگر ذوق ہو تو میں ایک روایت اس کے اوپر پیش کر دوں, ذرا جاگ کر بیداری کے ساتھ کہیں سبحان اللہ. اس کے تحت مفسرین کرام نے ایک حدیث مبارکہ لکھی. میرے آقا جا رہے, آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں, بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ ساتھ ہیں, اور آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں, تم اونٹ لے کر آ جاؤ. حکم دیا, پیغام بھیجا, اونٹ لے کر آ جاؤ, ہم حج کے لیے روانہ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کو بھی احرام باندھا ہوا ہے, سرکار دو عالم کو بھی احرام باندھا ہوا ہے. آج اس صدی میں, اس دور میں حاجی احرام باندھتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے. تو میرے آقا نے جب احرام باندھا ہوگا تو کیا شان ہے. حضور کی شان کے لیے ذوق سے کہیں سبحان اللہ. میرے آقا بھی احرام میں ہیں, حضرت ابوبکر صدیق بھی احرام میں ہیں, اور صحابہ پیغمبر علیہ السلام بھی احرام کی حالت میں ہیں. ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا, وجہ یہ تھی کہ وہ غلام اونٹ لے کر آ جائے, پھر ہم آگے چلتے ہیں. اور اس غلام کی عادت تھی, وہ خود پیدل چلتا تھا اور اونٹ کی مہار پکڑ کے اونٹ کو لے آتا تھا. جب وہ غلام سامنے ہوا, توجہ, غلام سامنے ہوا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احرام باندھا ہوا ہے, حضور پاک کو بھی احرام باندھا ہوا ہے. جب غلام سامنے ہوا, اس کے پاس اونٹ نہیں ہے, وہ خود پیدل آ رہا, اونٹ نہیں ہے, پیدل آ رہا ہے. اور جب قریب پہنچا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا, اے میرے غلام, اونٹ کدھر ہے؟ اونٹ نہیں ہے اور اتنی دیر بھی کر دی. اس نے عرض کی, اونٹ تو رات کو مجھ سے گم ہو گیا ہے, میں کہاں سے لاتا؟ حضرت ابو بکر
کہ حاجی اللہ کے مہمان ہیں، حاجی اللہ کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ جب تم ان کے ساتھ نیکی کرو گے، کوئی تمہاری نیکی جانے یا نہ جانے، یعلم اللہ، اللہ نے قرآن بنا دیا کہ میں اللہ تمہاری نیکی کا صلہ تمہیں دوں۔ ایک بندہ مسافر ہو، رستے میں ہو، اور پھر وہ دوسرے کے ساتھ نیکی کرے، کتنا اجر ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، تیرا اجر میں دوں گا، تیری اس نیت کو میں جانتا ہوں۔ اب میں اپنے ذوق میں کہوں، اللہ فرماتے ہیں اے میرے نیکی کرنے والے بندے، تیری قدر کوئی جانے نہ جانے، میں اللہ تیری قدر کرتا ہوں۔ ہر ایک کی قدر اس کے اعتبار سے کی جاتی ہے، اس کی نیکی کے اعتبار سے کی جاتی ہے، اس کے مقام کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، نیکی کرو، حج کے اندر جتنی نیکیاں کرو گے اللہ ان کو قبول کرے گا، کوئی تمہاری نیکی جانے یا نہ جانے، يَعْلَمْهُ اللَّهُ، میں اللہ جانتا ہوں۔ اور اس کے بعد قرآن نے آگے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ اختیار کرو، زاد راہ اختیار کرو۔ یہ جملہ ایک واقعے کا شان نزول ہے، اس کے لیے اس واقعے کو سمجھنا ہوگا۔ جو سمجھنا چاہتے ہیں جا کر کہیں سبحان اللہ۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جب حج کے لیے نکلتے، احرام باندھتے، چادر کندھے پہ رکھی اور چل پڑے، کوئی ساز و سامان ساتھ نہیں لیا، رستے کا خرچہ ساتھ نہیں لیا، کھانے کا سامان ساتھ نہیں لیا، کچھ کھجوریں ساتھ نہیں لی، کوئی ستو ساتھ نہیں لیے، کوئی توشہ ساتھ نہیں لیا، کسی قسم کا سامان نہیں، بس ایک چادر اٹھائی، کندھے پہ رکھی اور چل پڑے۔ کدھر جا رہے ہو؟ حج کے لیے جا رہے۔ اور جب ان سے کوئی پوچھتا اتنا سفر تم کرو گے، اتنے سفر پہ جاؤ گے، مکہ سے تقریباً میدان عرفات 8-10 میل دور ہے، آپ یہاں سے سفر کر کے جاؤ گے، رستے میں تمہیں بھوک بھی لگے گی، رستے میں تمہیں پیاس بھی لگے گی، رستے میں تمہیں ضروریات بھی پیش آئیں گی، اور تم نے اتنے دن وہاں پہ گزارنے ہیں، تم نے اپنا سامان کیوں نہیں لے کر آئے؟ اور ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ وہ جواب بھی سنیں اور پھر اس کے اوپر جو فقہاء مفسرین نے بحث کی ہے اس کو بھی سنیں اور اپنے گریبان میں بھی جانیں۔ ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم نے اپنا توشہ نہیں لیا، ایک چادر اٹھائی اور چل پڑے ہو، کہنے لگے جس ذات کے گھر میں جا رہے، جس ذات کی خاطر حج کے لیے جا رہے، وہ جانے تو خرچہ جانے۔ بات تو انہوں نے بڑی زبردست کی ہے، لیکن قرآن نے اس کی نفی کی ہے۔ قرآن نے فرمایا اے سکے توقع کرنے والو، اللہ نے اسباب دینے پہ عمل کرو، اسباب پہ عمل کرو۔ قرآن نے کہا وہ کہتے تھے کہ جس کے گھر میں جا رہے وہ جانے تو خرچہ جانے، جب نکل پڑتے رستے میں پہنچے، بھوک تو پھر بھوک ہوتی ہے، پیاس تو پھر پیاس ہوتی ہے، رستے میں جب پیاس نے ستایا، رستے میں جب بھوک نے ستایا تو رستے میں بھیک مانگنے بیٹھ جاتے۔ اللہ کے قرآن نے کہا لوگوں وَتَزَوَّدُوا، گھروں سے نکلنے سے پہلے اپنا توشہ تیار کر کے نکلا کرو۔ کھانا ساتھ لے کر جاؤ، کھانا نہ لے کر جانا کوئی توکل نہیں ہے، پانی ساتھ لے کر نہ جانا کوئی توکل علی اللہ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے کھانا کھانے کے لیے دیا، اللہ نے پانی پینے کے لیے دیا، اسباب کے ہوتے ہوئے اسباب پہ عمل نہ کرنا اور اسے نیکی سمجھنا، قرآن نے فرمایا یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بیمار ہے،
میں مثال دیتا ہوں، مفسرین نے مثال لکھی، ایک بندہ بیمار ہے، بیماری موجود ہے اور اس بیماری کے معالج بھی موجود ہے، علاج کرنے والے بھی ہیں، اس کے پاس اسباب بھی موجود ہے، اس کے باوجود اگر یہ اپنا علاج نہیں کرواتا، کہتا ہے جی بس مجھے اللہ شفا دے گا، قرآن نے کہا یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے۔